اور ناظرین، جس طرح سے سیاسی جماعتوں کی مذاکرات کی بات آج ہو رہی ہے، اسی طرح سے ماضی میں بھی ہوتی رہی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دعوتیں ملتی رہیں مگر کوششیں بھی ہوتی رہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انکار بھی ہوتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما مراد راست نے اس حوالے سے کیا کہا اور سعد رفیق نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا پہلے یہ ملاحظہ کیجئے۔ پی ڈی ایم نے مجھے بھیجا تھا، میں کورٹ میں پیش ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جناب ٹیمیں بن گئیں، آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکرات ہوئے، ڈار صاحب ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے، ہماری پی ڈی ایم کی پارٹیز تھی۔ ہم قریب آ گئے کہ سپٹمبر کی 30 یا اکتوبر کا فرسٹ ویک ملک میں عام انتخابات ہوں گے، اور ہماری 4 میں سے 3 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے اور ویل گیٹ بیک ٹو۔ بیک آؤٹ کس نے کیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹیوں کا واپس آ جاؤ، مذاکرات توڑ دو۔ آخری 1 سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خیال سے کوئی پچھلے 6 7 8 مہینے میں جا ہی نہیں سک رہا تھا اندر زمان پاک کے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انٹری بند ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی، مار کٹائی کی سیاست، احتجاج کی سیاست، ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا۔ اور ناظرین، پھر جب تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو پھر کچھ اس قسم کے فیصلے ہوئے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی آوازیں بھی اٹھنے لگیں جو کہ بعد میں درست بھی ثابت ہوئیں، ذرا یہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ ایک موقع پہلی دفعہ ملا اور ہمیں تحفہ ملا عثمان بزدار۔ میری اب پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی، انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے شوکت خانہ، بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا، کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے نا کہ اس کو 10 دفعہ بنانا تھا سی ایم۔ 1 ہفتے میں اس نے ہسپتال تباہ نہ کر دیا، میرا آپ نام بتا۔ اور وجوہات کیا تھی؟ نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے کا جو ڈیسیجن تھا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگلا فیصلہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ کن لوگوں کے کہنے پہ ایک مافیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بیٹھ کے ایسا سب کو پاگل بنایا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی۔ جدوجہد وہی ہے، ابھی بھی جدوجہد چینج نہیں ہوئی۔ جسٹ بیکاز آپ نے پارٹی چینج کر لیا ڈز ناٹ مین کہ جدوجہد بدل گئی ہے، آپ کا نظریہ بدل گیا، یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ تو بھٹی صاحب، یہ مان لیا جائے کہ اگر اس وقت مذاکرات ہو جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی؟ جی، آپ کی اجازت سے صرف چند جملے اگر آپ اجازت دیں تو لاڈلے پن پہ میں بھی کہہ سکوں۔ میرے محبوب قائد آج کل لاڈلے ہیں اور اس حوالے سے بڑی چمگوئیاں، اور وہ خود بھی ڈان کی سٹوری کے مطابق اپنا لاڈلے پن کا لیبل ہٹانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میرے محبوب قائد کو پتہ نہیں کیوں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیوں یہ فکر پڑ گئی ہے کہ وہ لاڈلے کا سٹیٹس ہٹانا چاہتے ہیں۔ اسی میں ہی تو ان کی جیت ہے اور یہی ان کی فتح ہے۔ پاکستانی تاریخ دیکھیں تو وہ لاڈلے نہیں ہیں، وہ انوکھے لاڈلے ہیں جن کو ہر مرتبہ کھیلن کو چاند مل جاتا ہے۔ آئی جے آئی ان کے لیے بنی، اصغر خان آئی جے آئی وہ لاڈلے، اصغر خان کیس وہ لاڈلے، این الیکشن کے درمیان 2 تہائی اکثریت چاہیے مل گئی وہ لاڈلے، جدہ جانا ڈیل کے تحت لاڈلے، واپس آنا ڈیل کے تحت لاڈلے، 8 ہفتوں کے لیے جیل سے گھر جانا لاڈلے، لندن جانا ڈیل کے تحت لاڈلے، وہاں مفرور مجرم ہو کر آئینی اور قانونی طور پر حکومت گرانا، پھر حکومت بنانا، پھر سارے فیصلے کرنا، یہ کسی اور کو شرف حاصل ہے، واپس آنا رسک فری واپس آنا لاڈلے۔ یہاں ایسی واپسی کے 75 سالہ تاریخ میں کوئی اس کی گواہی نہیں ملتی، لاڈلے واپسی پر ریلیف لاڈلے، ایم کیو ایم باپ الیکٹیبلز اور سارے ان کی جھولی میں گر رہے ہیں لاڈلے، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر خورشید شاہ تک سارے، اور یا بے نظیر بھٹو سے بلاول بھٹو تک سارے یہی گلے کر رہے ہیں کہ لاڈلے وہ ہیں، اور بیانیہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں، لیکن ان کو بیانیہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اب ووٹ کی عزت دو، دفن ہو چکا، خود ہی دفنایا تھا انہوں نے۔ ہم سب مسائل کا حل ہیں، ہم ارسطو ہیں، قابل ہیں، ہاں، اور وہ 16 مہینوں میں بدترین حکومت بھگتا گئے، پرفارمنس لیس بیانیہ لیس ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب جو ہے 3 مرتبہ سیریس مذاکرات کی عمران خان صاحب کے پاس آفر تھی اور تینوں مرتبہ عمران خان صاحب نے ٹھکرائی۔ 25 مئی کو وہ اگر لانگ مارچ لے کر نہ آتے تو حکومت جا چکی ہوتی، اور سنا جا رہا ہے کہ تقریر لکھی جا چکی تھی، حالانکہ اس کے بعد جو سارے کام پی ڈی ایم نے کیے تھے وہ کیسے کر پاتے، لیکن بہرحال یہ بھی سنا جا رہا ہے۔ پھر
دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنے سے پہلے ایک سیریس مذاکرات کی بات ہوئی لیکن انہوں نے توڑ دی. پھر الیکشن تاریخ پر جو سعد رفیق کہہ رہے ہیں اس پر بھی قریب پہنچ گئے تھے لیکن 1 مہینے کا وہ درمیان میں نہ ہوا, عمران خان صاحب نہ مانے. جو غلطیاں کی آج جو لگ رہا ہے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہے, ایک تو قومی اسمبلی سے نکلنا غلطی, دوسرا فوج کو غدار, میر جعفر, میر صادق اور جس کا نتیجہ 9 مئی نکلا وہ غلطی, تیسرا دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا غلطی. مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے ہمیں آف دا ریکارڈ کہتے تھے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ساتھ کیا, اور یہی ہوا کہ تو وہ یہ جو نظام عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا یہ غلطی تھی؟ نہیں, اس سے تو اور اگر اس طرح آئیں تو وہ تو محمود خان کو وزیر اعلیٰ کے پی لگانا, جبکہ وہ ہوتا ہے نا جب ٹیم جیت رہی ہو کپتان تبدیل کرنا, پرویز خٹک بہتر چوائس تھے, وہ یہ محمود خان عثمان بزدار پلس تھے. اور پھر جیسے عثمان بزدار صاحب نے 3.5 سال بھگتائی, منجی ٹھوکی تحریک انصاف کی, وہ پھر اوپر مرکز میں 15 بندے ٹوٹل ہم شروع جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ان کے گورننس, ان کے پرفارمنس, ان کے وعدے, ان کے دعوے, ان کے نعرے, ان کی سارا وہ گنواتے تھے, اور 15 بندے انہوں نے لگانے تھے. وہ 15 بندے نہ لگا سکے, ٹوٹل 15 بندے انہوں نے لگانے تھے. پھر ایک جو وہ لگا, جو پورا صورتحال لگی وہ یہ تھا کہ وہ جو اپنے اتحادی اور جو اپنے باقی سارے تھے ان کو ساتھ لے کے نہ چل سکے. تو اس طرح تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو گورننس کی ہیں, پرفارمنس کی ہیں, وعدوں کی ہیں, دعووں کی ہیں, لیکن جو مین تھیں وہ یہی غلطیاں تھیں کہ قومی اسمبلی سے نکلنا, میر جعفر, میر صادق اور دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا, اپنے یعنی نظام سے خود کو آؤٹ کر لیا. اگر سوچئے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں میں ان کی حکومت ہوتی, وہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی تھے, موجود ہوتے, اور ایک اس لڑائی میں نہ پڑتے جس میں ان کی آخر ہار نہیں تھا, تو آج وہ ریلیونٹ ہوتے, آج وہ زیادہ ریلیونٹ ہوتے نظام میں, اور آج یہ حال نہ ہوتا, نہ پارٹی کا نہ ان کا.